قدیم شہر بصرہ میں جہاں کھجور کے درخت شام کی ٹھنڈی ہوا میں آہستہ آہستہ ہلتے تھے اور دریا کی فضا صاف اور خوشگوار ہوتی تھی، وہاں ایک غریب مگر نیک دل لڑکا رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم بازار میں کام کرتا تھا، وہ ٹوکریاں اٹھاتا، دکانیں صاف کرتا اور بزرگوں کی مدد کرتا بغیر کچھ مانگے۔ وہ غریب تھا لیکن اس کا دل ایمانداری سے بھرپور تھا۔ سلیم کی ماں ایک سادہ بیوہ عورت تھی، وہ ہمیشہ اسے نصیحت کرتی، بیٹا سچائی کبھی نہ چھوڑنا، چاہے ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے۔ سلیم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کرتے اور کہتے، یہ بچہ تو صاف پانی جیسا پاک ہے۔ سلیم کے گھر کے قریب نبیل نام کا ایک آدمی رہتا تھا جو ایک تاجر کا نوکر تھا۔ نبیل غریب نہیں تھا مگر پھر بھی خوش نہیں تھا۔ جب بھی وہ لوگوں کو سلیم کی تعریف سنتا تو اس کا دل حسد سے جلنے لگتا۔ وہ اپنے دل میں کہتا، لوگ اسے کیوں چاہتے ہیں، اس پر کیوں بھروسہ کرتے ہیں؟ میں بھی تو کام کرتا ہوں مگر کوئی میری عزت نہیں کرتا۔ دن بدن یہ حسد اس کے اندر زہر کی طرح بڑھتا گیا۔ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے اس نے سلیم کو بدنام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک صبح ایک امیر تاجر بازار میں چیختا ہوا آیا۔ اس کی خاص تھیلی جس میں سونے کے سکے تھے اور خاندان کی مہر لگی تھی گم ہو گئی تھی۔ بازار میں خاموشی چھا گئی۔ تاجر کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ نبیل نے اسے اچھا موقع سمجھا۔ وہ آگے بڑھا اور سلیم کی طرف انگلی کر کے چیخا، میں نے اسے کل رات دکان کے پاس دیکھا تھا، یہی چور ہے۔ لوگوں نے سلیم کو غصے اور شک بھری نظروں سے دیکھا۔ سلیم کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ لیکن لوگ نبیل کی بات مان گئے کیونکہ وہ تاجر کا نوکر تھا۔ تاجر نے حکم دیا، جب تک تھیلی نہیں ملتی سلیم کو بازار سے نکال دیا جائے۔ سلیم کی ماں روئی اور منتیں کی مگر کسی نے بات نہ سنی۔ رات کو سلیم اپنے چھوٹے سے گھر میں رو رہا تھا۔ اس نے کہا، امی میں بے گناہ ہوں پھر بھی سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ماں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا اللہ سچ جانتا ہے، ہم اللہ سے مدد مانگیں گے۔ پھر اس کی ماں نے اسے قرآن پاک کا ایک آسان وظیفہ بتایا۔ اس نے کہا، بیٹا سورۃ الفلق فجر کے بعد 7 مرتبہ اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ 7 دن تک پڑھو، پھر دعا کرو کہ اللہ تمہیں ظلم سے بچائے اور سچائی ظاہر کر دے۔ یہ سورت حسد، برائی اور جھوٹے الزام سے حفاظت کرتی ہے۔ سلیم نے پورے یقین کے ساتھ سورۃ الفلق پڑھنی شروع کر دی۔ تیسرے دن اللہ نے راستہ کھول دیا۔ ایک چھوٹا بچہ بازار میں بھاگتا ہوا آیا اور گمشدہ تھیلی ہاتھ میں لے کر چیخا، یہ تھیلی نبیل سے گری ہے۔ نبیل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ بچے نے کہا، میں نے اسے کل رات اناج کی بوریوں کے پیچھے چھپاتے دیکھا تھا۔ پہرے داروں نے تلاش کی تو نہ صرف وہ تھیلی ملی بلکہ اور بھی چوری کا مال نکل آیا۔ نبیل کانپتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور بولا، ہاں میں نے چوری کی، اور حسد میں سلیم پر الزام لگا دیا۔ تاجر کو بہت شرمندگی ہوئی۔ وہ سلیم کے گھر گیا، معافی مانگی اور سلیم نے اسے معاف کر دیا کیونکہ اس کا دل صاف تھا۔ تاجر نے سلیم کو اچھی نوکری دی اور بازار میں اعلان کیا، یہ لڑکا سچا ہے۔ اسی شام سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ بصرہ والوں نے سبق سیکھا کہ حسد ایمان، عزت اور سکون کو تباہ کر دیتا ہے۔ دل میں حسد نہ رکھو کیونکہ یہ سب سے پہلے اسی کو جلاتا ہے جو اسے اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر کرو اور سورۃ الفلق پڑھو۔ اس کی برکت حسد سے بچاتی ہے اور سچائی کو ظاہر کر دیتی ہے۔